اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور اس نے کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں بنائی جو بیکار ہو۔ تو آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس پہ کمنٹ ہے مہتاب عالم کا کہ کوئی ایسا بخور پہ ویڈیو بنائیں جس کو جلانے سے گھر سے اور مریض کے وجود سے ہر قسم کے جادو ٹونے سیب اور بندش وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے، اور اس پر کچھ دم کرنے کے لیے بھی وظیفہ بتائیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوں تو یہ پرانا سلسلہ علاج رہا ہے دنیوں سے، بخورات سے جو ہے علاج کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی سانپ وغیرہ نکل آتا گھروں میں، تو کہتے کہ وہاں پہ گوگل کی دونی دو، گوگل کی دونی سے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سرسوں کی دونی سے، گوگل کی دونی سے یہ سانپ وغیرہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حشرات الارض اگر ہوتے، جیسے مچھر وغیرہ سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی جو ہے دونی وغیرہ لگاتے کہ یہ بھاگ جاتے۔ آج کل تو وہ اس کے لیے کوائل آئے ہوئے ہیں موٹین کے، اس کی دونی دو، مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ یوں یہ پرانا طریقہ علاج تھا، لیکن انہوں نے اگر کچھ جدید شکلیں اختیار کر لی ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں یہ جو ہے طریقہ موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں کارگر ہوتا ہے۔ جیسے مچھروں والا آپ کو بتایا کہ اس کے لیے بھی دنیا اب تک چل رہی ہے، اگرچہ وہ کوئی میٹ بنا لیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے جیسا مریض کا آپ کا کہنا ہے کہ جب کسی بچے وغیرہ کی نظر اتارتے ہیں یا کسی کو نظر بد وغیرہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے سر سے جو ہے 7 چکر مرچ کے دو، لال مرچوں کے، اور 7 مرچیں لے لو اور ان کی پھر جو ہے دونی دو۔ اگر اس میں سے مریض کو بدبو جب تک نہیں آتی تب تک ایک ایک کر کے جلاتے رہو، تو جب بدبو آنا شروع ہو جائے سمجھو کہ اس کا جو ہے اثرات نظر بد کے جو ہے وہ چلے گئے۔ عموماً یہ جادو کے لیے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے جو بخورات ہیں، عموماً آج کل تو صرف عام لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں کہ ان خوشبوؤں سے جو ہے، ان بخورات سے جو ہے وہ جنات وغیرہ جس بھی چیز کے لیے ہم عمل کرتے ہیں اس کی مناسبت سے جو ہے بخورات روشن کرتے ہیں اور وہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع ہے کہ بخورات سے جو ہے علاج کیسے کیے جائیں۔ کوئی ایک آپ نے کہا ہے ایسا بخور بتائیں جس سے جو ہے علاج ہو جائے۔ ہرمل کے بارے میں نے کسی بک میں پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے ہر دانے پہ ایک ایک ملائک کی، ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب یہ اگے اس کے ایک پتے پہ، ایک دانے پہ، یا اس کے بیج پہ، پتے پہ بھی بیج پہ بھی ایک ایک ملائک کی ڈیوٹی لگتی رہتی ہے، جیسے وہ پتے نکالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اسی جگہ پہ خشک ہو جائے یا اس بندے تک پہنچ جائے جس کے لیے اس میں اس کا علاج ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھا کہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ہرمل کی دونی دیا کرو تاکہ شیاطین اس سے دور بھاگیں۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ملتا ہے، حدیث ملتی ہے ان کی بھی، کہ آپ نے فرمایا ہرمل جب زمین سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر اس کے پروان چڑھنے تک خدا نے اس کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، جہاں تک کہ جس کے ہاتھ اس نے پہنچنا ہے پہنچ جائے، یا یہ اسی جگہ خشک ہو جائے۔ اس کی ٹہنیوں میں بھی شفا ہے، اور جس گھر میں ہرمل رکھا ہو اس گھر سے 70 گھروں تک شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور اس میں 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہے، جن میں سے کم ترین جذام کوڑ ہے۔ بس ہرمل سے غافل نہ رہیے، یعنی اسے ہمیشہ گھر میں رکھیے۔ تو یہ حکیم لوگ اس کو میڈیسن میں بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے تیل جو ہے اس سے جو ہے جوڑوں کے درد کا علاج ہوتا ہے، بالوں کو جو ہے لمبا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہرمل کا۔ لیکن اس کی دونی جب آپ نے دینی ہے، یہ دانوں سمیت ہو یا ویسے مل جائے یا صرف اس کے دانے مل جائے، پنساری سے عام مل جاتا ہے ہرمل، اور اسے جو ہے فارسی میں اسپند کہتے ہیں۔ اسپند کہیں تب بھی مل جائے گی، پنساری جانتے ہیں، اور ہرمل کہیں تب بھی مل جائے گی۔ یہ پاک و ہند میں عام اگنے والی جڑی بوٹی ہے، عموماً جو ہے ویرانوں میں اگاتی ہے، کھیتوں کے جو ہے
وٹے وغیرہ وہاں پہ بھی اگاتی ہے، پگ ڈنڈیاں وغیرہ جہاں پہ پانی جلدی نہیں لگتا، بارشیں وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی اگاتی ہے۔ عموماً ہمارے ادھر تو لائنوں وغیرہ کی سائڈ پہ آم مل جاتی ہے، پنساری سے لو 10-20 روپے کی کافی ساری آ جاتی ہے، تو تھوڑی سی جو ہے اس کو رکھو اس پہ اپنا کوئلوں پہ اور دونی دو، گھر میں بھی دو، بچوں کو بھی دو، تو گھر سے جو ہے اس سے بھی جو ہے یہ حشرات الارض جو ہے گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں، مچھر وغیرہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ملا کے دونی دینا چاہیں، ورنہ اکیلے ہرمل سے ہی ہر چیز کا علاج ہے دونی سے، اگر ملا کے دونی دینا چاہیں آپ تو اس کے ساتھ جو ہے ہرمل اور لبان کی دونی آپ دے سکتے ہیں۔ لبان کسی درخت کا گوند ہے تو وہ بھی عام ہی پنسار سے مل جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کو لے لیں۔ آپ اگر کسی مندرے وغیرہ کے عامل ہیں تو وہ اس پہ جو ہے 1 بار یا 3 بار پڑھ لیں یا نادے علی پڑھ لیں، جس کا بھی آپ نے عمل کیا ہوا ہے وہ۔ اگر کسی چیز کے بھی آپ عمل نہیں، آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے گھر میں، تو صرف 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اس پہ دم کریں، پھر 7 بار پڑھیں، اس پہ دم کریں، اسی طرح جو ہے 7 بار پڑھ کے 7 پھوکے اس پہ لگا دیں، تعداد 49 ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہے اس کی آپ دونی کسی بھی مریض کو دیں تو انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ دونی کا جو صحیح ٹائم ہے وہ مغرب کے جو ہے فوراً بعد ہے۔ اگر دکان وغیرہ میں آپ نے دونی دینی ہو تو جب دکان کھولنے کا ٹائم ہو، تو اس سے بھی جو ہے ایک تو اس سے اس کی خوشبو جو ایسی ہوتی ہے جس سے نیگیٹیوٹی آپ کی دور ہوتی ہے، ایک انرجی آتی ہے آپ میں، پوزیٹیوٹی آتی ہے، اور جب پوزیٹیوٹی آتی ہے آپ کے خیالات جو ہیں وہ صحیح طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا خیال کرے گا کہ اب کام آئے تو تب کام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے خوشبو وغیرہ کا اسی لیے ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ تر و تازہ رہیں، معطر رہیں، اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، فریش رہا کریں۔ تو یہ دونیاں پہلے تو عام رواج تھا، لیکن آج کل بہت کم ہو گئی۔ پہلے تو دکانوں میں کوئی بندہ آتا، وہ سب کی دکانوں میں دونی دیتا، اور جو اگلا بندہ اسے کچھ دے دیتا تو دے دیتا، اس سے برکت بھی ہوتی اور بیماریاں بھی دور جاتی، حشرات تو ارض وغیرہ بھی بھاگ جاتے، یہ جو مچھر وغیرہ یہ بھی بھاگ جاتے، کیڑے مکوڑے بھی وہ اس جگہ سے بھاگ جاتے۔ تو انسان کو بھی ایک خوشگوار خوشبو کے احساس کے ذریعے پوزیٹیوٹی آتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے۔ اگرچہ پرانے علماء نے اس میں جو ہے جو بتایا وہ چل رہا ہے، اس میں جدت جو ہے آتی رہتی ہے، آئے گی، تو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ابھی جدت نہیں آئی، تو ایسے ہی ان سے علاج اگر آپ کریں تو انشاءاللہ کنفرم ہے، اور 100% علاج ہوتے ہیں۔ میں تو جانوروں وغیرہ والے جو لوگ آتے ہیں ان کو اگر کوئی نقش وغیرہ بنا کے دوں، اسے کہتا ہوں کہ پہلے اس کو جو ہے ہرمل اور لبان جو ہے وہ ڈالیں کوئلوں پہ، پھر یہ نقش رکھیں اور اپنے جہاں پہ جانور ہے اس علاقے میں دونی دیں، اور اسی طریقے سے علاج کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کا علاج سب کا ہی ہوا ہے تقریباً، اور لوگ بعد میں آ کے کہتے ہیں اب جو ہے جانور بالکل محفوظ ہیں، اب ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور جو 2 ٹائم کا دودھ جو ہے وہ 1 ٹائم پہ آ گئے تھے، اب دوبارہ جو ہے دونی دینے سے 2 ٹائم پہ آ گئے ہیں، اور ان کے دودھ بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو جو بلا وجہ چکر کاٹتے رہتے تھے وہ بھی ان کے بند ہو گئے اسی طریقے سے۔ اگرچہ کوئی دور سے اگر پوچھے تو اسے میں صرف کہہ دیتا ہوں کہ ہرمل کی دونی بس دے دو کال وغیرہ پہ، ورنہ ادھر جو آتے ہیں وہ پھر نقش وغیرہ بھی بنا دیے جاتے ہیں، اگلے بندے کا ذہن بنانا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہرمل میں اکیلے میں یہ علاج ہے اور کنفرم ہے، کیونکہ میں نے بہت بار آزمایا ہے، بہت سے دوستوں کو جو ہے بتایا ہے، کیا ہے انہوں نے۔ تو ایسے ہی جب آپ کو یہ دونی والے نقوش ہیں خود بھی استعمال کریں تو ہرمل گگل لبان وغیرہ جو ہے یہ ساتھ میں جو ہے دونی دے دیا کریں ساتھ میں نقوش کی، تو علاج ہو جاتا ہے، اور کنفرم علاج ہے۔ اور دونی لینے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے، اور دکانوں میں جو ہے وہ جب دکان کھول لیں تب دونی دیں، انشاءاللہ دکان میں بھی جو ہے خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے دانوں پہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ مامور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا کام جو ہے کرتے ہیں۔ تو باقی رہی بات کہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی، تو وہ آپ کو بتا چکا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 7 بار بھی کافی ہے۔
اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو 7 بار کے ساتھ دم کر لیں، 49 بار ہو جائے گی۔ اگر یہ آپ کو نہیں آتی دعا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ کو جو بھی جس بھی چیز کا عمل کیا ہے، کوئی بھی حصار کی عظیمت ہے، کڑا ہے، تو اسے پڑھ کے آپ جو ہے اس کو دم کر سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ ناد علی کو بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی نہیں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 70 بار پڑھ کے دم کریں۔ چلیں، یہ سب سے بہترین دعا ہے عموماً جو ہے نظر بد، حسد، بیماریوں سے نجات کے لیے۔ یہ جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے اسے آپ 7 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کا یقین نہ ہو، دل اور دماغ مطمئن نہ ہو، پھر بھی اسے کریں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ علم ہی ایسا ہے جیسے کہ کسی کو کوئی ایسی چیز دے دینا جو سیاسی طور پہ ہو گئے، ابھی اگلا بندہ مطمئن نہیں بھی ہے، وہ شعبدہ ہے، وہ فاسفورس کو اگر آپ اس میں سے پانی سے نکال کے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے ہاتھ میں دو گے کہ اسے ذرا ہاتھ پہ رکھو، میں پھونک لگاتا ہوں، جیسے ہوا لگے گی اس کو، اس نے آگ پکڑنی ہی پکڑنی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ علم میں یہ ایسی ہے کہ اگر کسی کا یقین ہو نہ ہو، یہ دونی اسے دلواؤ تو اس سے شفا ملنی ہی ملنی ہے، اس سے اس کا علاج ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ بے شمار مسالے ہیں، بہرحال چھوٹی مثال ایک دے دی کافی ہے، باقی بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں ویڈیو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے، پازیٹیوٹی کی طرف رہے، اس لیے پازیٹیو باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے اور بالکل کنفرم ہوتا ہے، علاج بھی ہوتا ہے اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کو آزمائیں، کریں، ہوگا ہی ہوگا کام، گرچہ مریض کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں، دونی دلوائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور بھی ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور بھی ایسے کہ بخورات کا ایک کا ذکر کروں گا، وہ ہم نے کہیں سے میرے ڈائری مل جائے اس میں لکھا ہوا تھا، وہ بخور بھی آپ تک پہنچاؤں گا، جو حاضری کے اعمال میں جو ہے وہ بنا کے کیا جاتا ہے، کہ اس سے جو ہے ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ میں نے صرف وہ ایک بندے کو بنوا کے دیا، اس نے اس سے جو ہے اس بخور کا استعمال کر کے ایک عمل کیا تو اس کے پاس حاضری ہونا شروع ہو گئی تھی، گرچہ وہ عمل مکمل نہیں کر سکا۔ تو وہ اتھینٹک ہے، لیکن کروایا ایک بندے کو ہے۔ ابھی آپ تک وہ بخور میں تلاش کر کے پہنچاؤں گا، پھر جو کرے گا پھر پتہ چلے گا اس کے رزلٹ کتنے % ہے۔ بہرحال مجھے اس کے رزلٹ لگتا ہے 100% ہے۔ باقی جو بخورات ہیں حاضرات کے اعمال کے، وہ کچھ مشکل پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ اویلیبل جلدی نہیں کر سکتا، کہ جن کو جلائیں تو صرف جلانے سے ہی جنات وغیرہ آ جائیں، وہ ایسی چیزوں پہ یہ مطمئن بھی نہیں ہو رہا، ورنہ عام ہو جاتی۔ بہرحال ہے ضرور کوئی نہ کوئی بخور ایسے ہیں، یوں ہی نہیں علماء نے لکھ دیے، اپنے فن کے وہ سرتاج تھے جنہوں نے لکھے ہیں، اس وقت ہوں گے ان کے میں اثرات اب بھی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن محنت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔